أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز، محتشم، مکرم سامعین، عالی مرتبت خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے محترم جناب حاجی صاحب مرحوم و مغفور کے فرزندان کی جانب سے ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی وارفتگی کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے مرحوم والد کے لیے آخرت کا ذخیرہ اور ان کی مغفرت و بخشش کا یہ ذریعہ انہوں نے تلاش کیا. آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ مرحوم کو قبر قبر، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب ہو. ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو اپنی زندگی اس ڈھب سے گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں اخروی زندگی کی آسودگیاں نصیب ہوں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان ہے. موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حضور کے ذکر کا چراغاں اہل ایمان کرتے ہی رہتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ گزر گیا اور اب ربیع الثانی بھی آدھا سفر طے کر گیا ہے، لیکن حضور کی یادوں کے چراغ مدھم نہیں ہوئے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا. میرے امام نے تو کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. گھر گھر ان کے تذکرے ہیں، ہر لب پہ ان کی نعتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو، ان کا ذکر سرور انگیز ہے، باطن کی طمانینت کا سبب اور ذریعہ ہے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. اور یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے.
حضور کا ذکر اہل ایمان شروع سے کرتے آئے ہیں، اور جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے ذکر رسول کی لوگ مدہم نہیں ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے محبوب تیرے حق میں بہتری ہو، تیری عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تیرے نام کا پھوریرے لہراتے رہیں گے، تیرے ذکر کا چراغاں گلی گلی ہوگا، گھر گھر ہوگا، نگر نگر ہوگا، کائنات کا ہر گوشہ ہر کونا حضور کے ذکر سے منور ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بیت گیا، ربیع الثانی بھی دامن سمیٹ جائے گا، ماہ و سال گزرتے رہیں گے، صدیاں سمٹ جائیں گی، لیکن ان کے ذکر کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، بڑے بڑے سخنور آئے، لیکن جب یہاں آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب سے کہا تو سخنور ہے، بات کرنے کا ڈھب جانتا ہے، گفتگو کا سلیقہ آتا ہے تجھے، حسن کا نقشہ کھینچنے کی مہارت رکھتا ہے، تو نے مہوشوں کے تذکرے کیے ہیں، زہرہ جمالوں کی باتیں کی ہیں، زلف و رخسار کے تذکرے چھیڑے ہیں، تو آنا اس شہنشاہ حسینہ اور محبوب خسرواں کی بات بھی کر۔ تو غالب کہنے لگا قلم پھینک کے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہا یہ کام میں رب پہ چھوڑتا ہوں، میں جانتا نہیں تو بیان کیسے کروں، جب وہ جانتا ہے تو بیان بھی وہی کر سکتا ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیانے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ تو ساری زندگی بھی گزر جائے، یہاں میں کون آپ کون، قدسی و جامی کون، یہاں تو بڑے بڑے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور آخر میں عرض یہی کی لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہاں تو ہر کوئی دم بخود نظر آتا ہے، یہاں لفظ چھوٹے ہیں، ان کی ذات بڑی ہے۔ تو جو بھی اس عنوان پہ آیا اللہ اکبر، اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ابن حاج نے لکھا ہے کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں ہے، حضور تو حضور رہے نا، جس خاک پہ حضور کے قدم لگے ہیں اس کی مدح و ستائش کرنے بیٹھ جائیں تو اتنے کمال ہیں کہ وہاں زندگیاں بیت جائیں اور ان کے کمالات کا حصر اور شمار نہیں ہے، تو پھر محبوب کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہماری ذمہ داری ہے، مذہبی فریضہ ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کو قائم کرنا دین کو قائم کرنا ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا اس سے ایک اہم رکن رہ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مدح کا خود قیام کیا ہے، اور حضور کے اصحاب نے یہ کام انجام دیا۔ حضور کے سامنے مجلسیں سجی ہیں حضور کے ذکر کی، اور حضور کے ذکر کا چراغاں ہوتا رہا ہے، اور آقا کریم نے اس پہ داد و تحسین دی ہے۔ جب کعب بن زہیر کے لیے سخت آرڈر حضور کی جانب سے جاری کر دیے گئے فتح مکہ کے دن، حضور نے کچھ لوگوں کو تو کہا کہ ہاتھ کھڑے کر لیں، اسلحہ پھینک دیں، حرم میں چلے جائیں، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں، امان مانگ لیں، ان کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں نام لے لے کے کہا کہ انہیں معافی نہیں ہوگی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی ہجو کہی تھی، حضور کی توہین کی تھی۔ ابن خطل تھا، کہا کہ یہ جہاں بھی ملے سے قتل کر دو، یہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا، وہاں سے نکال کے قتل کیا گیا۔ ان میں ایک نام کعب بن زہیر کا تھا۔ حضور نے فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے اگر کسی کو کعب بن زہیر مل جائے تو اسے چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا۔
اسے جب پتا چلا ابن خطل بھی مارا گیا ہے، خیر میری بھی نہیں ہے، تو یہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے فتح مکہ کے دن۔ اس کے بھائی نے اس کو خط لکھا، کتنی دیر تک چھپتا پھرے گا؟ حضور کے غلام تو کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل رہے ہیں، کہاں بھاگ جائے گا؟ وہ تجھے بھاگنے نہیں دیں گے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کدھر جائے گا؟ کہا کہ ایک دن تو پکڑا جائے گا اور تجھے تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا پھر؟ کہا ایک ہی راستہ ہے۔ کسی طرح حضور کے غلاموں کی نظروں سے بچتا ہوا حضور تک پہنچ جا اور حضور کے سامنے معافی کا طلبگار ہو جا۔ مجھے امید ہے رحمت للعالمین معاف کر دیں گے، لیکن کسی غلام نے دیکھ لیا تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ رات کی تنہائیوں میں چھپتا چھپتا وہ مدینۃ المنورہ پہنچا۔ حضور یہاں سے مراجعت فرما چکے تھے مدینۃ المنورہ۔ رات کہیں اس نے گزاری، جب صبح کا وقت ہوا حضور آئے تو یہ بھی چہرے پہ چادر اوڑے بکل ماری ہے اور حضور کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرتا ہے حضور اگر کعب کو ڈھونڈ لائیں تو اسے معاف کر دیں گے۔ خیال تھا کہ اگر کوئی مجھے ایسا سلسلہ ملے تو میں کہوں کہ میں ہی ہوں، اور اگر سختی ہو تو پھر میں کسی جانب کھسک جاؤں گا۔ تو چہرے پہ بکل ماری اور حضور کے سامنے آیا اور کہا کعب کو ڈھونڈ لائیں تو معافی ہو جائے گی۔ میرے آقا مسکرا کے بولے تو آ گیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! کوئی اتنا کریم بھی ہوتا ہے؟ تو کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ تو کعب کو تو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی کرم ہوگا۔ اس نے کہا حضور میں اس زبان سے آپ کی ہجو بولتا تھا، اب اس زبان سے آپ کی مدح کہنا چاہتا ہوں۔ جرم یہی تھا جس جرم کی پاداش میں یہ اس کے لیے آرڈر دیے گئے تھے۔ تو کہا حضور میں اب مدح بولنا چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا ٹھہر جاؤ، ممبر پچ گیا۔ اتنی دیر میں صحابہ بھی آ گئے، مجمع لگ گیا۔ اب کعب ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ساری زندگی ہجب کرتا رہا، آج اس کے سینے میں حضور کی محبت جاگی، حضور کا پیار ملا تو ایمان کا چراغاں ہو گیا، اور ابھی کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور ابھی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کعب کھڑے ہوئے اور کیا بولتے ہیں؟ قصیدہ بانت سعاد، یہ معروف عربی کا قصیدہ ہے، یہ حضرت کعب کا ہی ہے۔ تو یہ برجستہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ نعتیہ کلام کہا۔ کیا کہا؟ اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ لوگوں میں معافی مانگنے آیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی معاف کر دیا جاؤں گا، اور یہاں عذر ایسے قبول ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر دیکھیے، ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ بغیر شک کے یقیناً بلا شبہ اللہ کے نبی نور ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ابھی ایمان لایا، نہ درس نظامی پڑھا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ چلا کاٹا، نہ سے روزہ لگایا، نہ اس نے کسی کی صحبت کے اندر وقت گزارا، نہ گشت کیا، نہ لوٹے بھرے، نہ محنت کی۔ ابھی ایمان لایا، ابھی اندر چراغاں ہوا، چہرہ رسول دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، ان الرسول لنور۔ یہ یہاں تین تاکیدیں، ان حرف تاکید ہے، نور کے اوپر لام تاکید کے لیے ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے۔ تو تین تاکیدیں، یقیناً بغیر کسی شبے کے، بغیر کسی شک کے اللہ کا رسول نور ہے۔ کیسا نور؟ یستضاء بہ محند، جو خود تو چمکدار ہے ہی ہے، جس سے اور بھی چمک پاتے ہیں۔ اسی کا ترجمہ میرے امام نے کیا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے،
ہندوستان کا لوہا صلابت میں، سختی میں بڑا مشہور تھا، تو اس نے کہا کہ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار. تو اللہ کے محبوب نے اصلاح دی، فرمایا نہیں، مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، بلکہ سیف من سیوف اللہ مسلول، مجھے اللہ کی تلوار کہو. نعت میں اصلاح دینے کا آغاز میرے حضور نے خود فرمایا. اور یہاں ایک اور بات، جملہ اولا میں اصلاح نہیں دی، ان الرسول لنور، یہاں اصلاح نہیں دی چونکہ یہاں اصلاح کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری جگہ اصلاح کی ضرورت تھی جہاں اصلاح حضور نے دی، کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو. اب یہاں ایک باریک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستان کے لوہے کی تلوار کہنا اس کی صلابت کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی اہانت نہیں تھی. کہا جا سکتا تھا کیونکہ تشبیہ دی جاتی ہے کسی خاص وجہ سے، اور وہ وجہ تھی صلابت. تو صلابت تلوار کا حسن ہے، جتنا لوہا سخت ہوگا اتنی تلوار کی کاٹ زیادہ ہوگی. تو تلوار کی کاٹ کی وجہ سے ہندوستان کے لوہے کی صلابت کو بیان فرمایا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی تلوار کہو. مطلب کیا؟ اگرچہ وہ بھی درست تھا، لیکن حضور کی شان کے زیادہ لائق یہ تھا کہ سیوف اللہ کہا جائے، اللہ کی تلوار کہا جائے. اللہ اکبر. اس لیے حضور نے اس کو اصلاح دی. تو یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ نعت کہنا پھر کتنا حساس معاملہ ہے. یہاں لفظ تراش تراش کے بولے جاتے ہیں، بہت سوچا جاتا ہے، پھر لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت نامور شاعر گزرے ہیں، حسرت حسین حسرت. انہوں نے کہا تھا زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. ایسے نہیں ہے گزرتے گزرتے لفظ جوڑ دی، جس طرح آج کل بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے. یہ ہماری محافل نعت میں چلتا رہے نا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ، نافہموں کی واہ واہ. بازاری لفظ اور نعت میں مندرج کر دیا. نکی جی ہاں یہ ایک بازاری لفظ ہے، اور اس کو نعت کے اندر اندراج اس کا کر دینا، اور نافہم کہتے ہیں واہ واہ کمال کر دی. اور دوسرا تاثر کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں امت بخشوں گا، بس تو نکی جی ہاں کر دے. یعنی جس طرح اللہ بخشنا چاہتا ہے حضور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تو ہاں کرے گا تو میں بخشوں گا. تو رب بخشنا چاہ رہا ہے، حضور ہاں نہیں کر رہے، جبکہ حضور تو شفیع ہیں، حضور تو سفارش کرتے ہیں. تو تاثر اور دیا جا رہا ہے، یعنی مانن بھی غلط اور لفظ بھی سوکیانہ، لفظ بھی بازاری. یہاں تو وہ لفظ بولے جائیں جو کوثر و تسلیم سے دھلے ہوئے ہوں. یہ حضور کی نعت ہے نا. یہاں تو لفظ پاکیزہ ہوں، لفظ ستھرے ہوں، لفظ نکھرے ہوئے ہوں، لفظ پھولوں جیسے شگفتہ ہوں، اور حضور کی نعت ان لفظوں کے ساتھ کہی جائے. ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا. اعلی حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی حج پہ گئے. تو ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے. پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے. اب تو نہیں ہے، نئی تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. پہلے بالکل حضور کے روضہ انور کے پاس 2 درخت کھجور کے پرانی تصویروں میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو کھجور کے وقت شام کا منظر، پھر روضہ رسول کی قربت. تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا، اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا واہ واہ کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا. بڑی داد پائی نا لوگوں سے. تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلی حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے. اعلی حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی. کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے. کہا بلا کے لاؤ. اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا. اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روضے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے.
تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی. تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو. جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے. فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی. اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلی حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. تو کعب بن زہیر انہوں نے کیا کہا؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول. فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی تلوار کہو، من سیوف اللہ کہو. تو یہ حضور نے خود اصلاح دی. تو حضرت کعب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا. اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں. ایک تو قصیدہ بردہ امام بوصیری کا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا، یہ ابھی جس کے کچھ آپ اشعار سن رہے تھے. لیکن دوسرا قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ کے نام سے شہرت ہوئی وہ یہ بانت سعاد ہے. چونکہ جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. امام بوصیری کو بھی حضور نے چادر ہی دی تھی نا، لیکن ان کا معاملہ تھا عالم بیداری کا، ان کا معاملہ تھا عالم خواب کا. بادشاہوں کے قصیدے لکھتے گئے، عمر بیت گئی، آخری عمر میں فالج زدہ ہو گئے. اللہ اکبر. اب کوئی پرسان حال نہیں. لوگ تو وہ کہتے ہیں کام میٹھا ہوتا ہے چام میٹھا نہیں ہوتا. تو لوگ تو کام کے ہوتے ہیں، اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تو لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر قلم لیا اور قصیدہ حضور کا لکھا. اللہ اکبر. قصیدہ لکھ دیا، رات ہوئی آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا. اور میرے حضور نے فرمایا بوصیری وہ جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح. پھر وہ سارا قصیدہ سنایا. حضور نے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، اور چادر عطا کی. بوصیری صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے، کوئی بیماری نہیں تھی. اور پھر جب دیکھا تو چادر یاد آئی تو دیکھا وہ بھی سرہانے پڑی ہوئی ہے. اسی وقت وضو کیا، مدتیں ہو گئی تھیں، مسجد گئے ہوئے اداس ہو گئے، اسی وقت جلدی سے وضو کیا، چادر اوڑی، مسجد کی جانب چل پڑے. تہجد کے لمحے تھے. راستے میں ایک فقیر تھا کھڑا، تو وہ سلام لے کے گزرنے لگے امام بوصیری. تو اس نے مسکرا کے کہا وہ رات والا قصیدہ مجھے نہیں سناؤ گے؟ تو بوصیری بولے کون سا قصیدہ؟ کہا بھولے نہ بنو، یہ چادر بھی پہچانتا ہوں، یہ کس نے؟ اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بھی چادر عطا کی اور اس پہ بھی چادر دی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں، نعت خاں کو بلائیں تو اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں، کپڑوں کا سوٹ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں، اس کو جبہ دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. یہ میرے حضور کا طریقہ ہے. لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام اور سارے شعر حضور کے نام. چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں. نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے. پورا شعر نام کر دیا. کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا. یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے. کون ہے جس کے نام شعر ہو، جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا. جب حضور جو ہے وہ شب ابی طالب میں کچھ عرصے کے لیے سماجی بائیکاٹ جب حضور کا ہوا تھا تو اس زمانے میں جو انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھا تھا
تو اس کا یہ مصرع تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو جب آخری وقت حضرت صدیق اکبر کا آیا تو ام المومن سیدہ عائشہ کی زبان سے نکلا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، تو چہرہ اس کا تم تما رہا تھا تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی، ایسے سر کیا اور کہا ذاک رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں، اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے تو نے کہا ذاک رسول اللہ، نہیں نہیں یہ شان میرے حضور کی ہے۔ چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے، قدریں پامال کر دی۔ اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے، اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے۔ پیر صاحب بھی مست بن کے کگو بن کے بیٹھے رہتے، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے۔ اور تو کون ہے؟ تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی نرالی ہے حضور کی۔ تو یہ حضور نے ان کو چادر عنایت کی۔ نابغہ جادی آئے حضور کی شان میں، عرض کی حضور میں آپ کی شان میں کچھ شعر کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، ایک شعر پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا۔ اچھا ایسا رنگ جمع اور ایسا فہم کھلا ان کا، حضور سامنے ہوں تو شاعریاں تو خود بخود ترتیب پاتی ہیں نا۔ یہ آپ نے شعر ابھی بھی سنا اور آپ سنتے رہتے ہیں، بچے بچے کو یاد ہے۔ یہ فی البدی شعر کہا تھا جب حضور کو دیکھا نا ودا کی کالی پہاڑیوں سے حضور کو اترتے ہوئے، رنگ کی پہاڑیاں اور حضور کا چمکتا ہوا چہرہ، تو بے ساختہ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ تو یہ کو پہلے بنا کے رکھا ہوا شعر نہیں تھا، یہ بے ساختہ شاعری تھی۔ طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا، یعنی سیاہ پہاڑیوں کے دامن سے حضور کا ورود ہونا۔ تو پھر اور ہی رنگ ہوتا ہے نا، کالے رنگ کی بکل ایک دن حضور نے زیب تن کی، اور کالے رنگ کی بکل جو ہے وہ حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل کی نا، اور پھر ام المومنین سامنے تھی تو حضور نے فرمایا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن ناز میں آ گیا نا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ نا کیسا لگ رہا ہوں۔ پھر عائشہ بھی تو حضرت عائشہ تھی نا، انہوں نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، لیکن چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو بھی نکھار دیا ہے۔ تو بے ساختہ زبان سے نکلا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو ودا کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے چاند چڑھ آیا ہے۔ تو نابغہ جادی شعر کہنے کھڑے ہوئے، ایک کہا، دو کہے، 10 کہے، 20 کہے، 50 کہے، 100 کہے، کھڑے کھڑے انہوں نے حضور کی شان میں 200 اشعار کہہ دیے۔ اللہ اکبر، کیسا رنگ جمع ہوگا۔ 200 اشعار حضور کی شان میں انہوں نے کہے، کہتے گئے، بولتے گئے، لوگ سنتے گئے اور حضور بھی مسکراتے رہے۔ جب 200 اشعار کہہ چکے تو آقا کریم نے انہیں کہا لا یفدد اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت کرز بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کی زیارت کی تھی، اور میں نے دیکھا تھا ان کے